السلام علیکم۔ کسی بھی عالمی شہرت یافتہ ادارے کا سربراہ بننا، چاہے وہ اعزازی کیوں نہ ہو، یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں میں اور پاکستانی بالخصوص آپ دیکھ لیں کتنے کوئی انٹرنیشنل اداروں کے یا تعلیمی اداروں کے یا کوئی اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ان میں کوئی سربراہ کی حیثیت سے ہیں، تو یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی ملک سے ایسے ادارے کا جو ذمہ داریاں ہیں اس کے ذمہ آئیں، اور یہ ملک و قوم کے لیے ایک پرائڈ ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہم پاکستانی شاید ایک انجانے حسد بغض کی وجہ سے، خواہ مخواہ ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے اپنے کسی بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، سیاسی بھی، معاشی بھی اور سائنسی بھی۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ایک مثال آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ سیاسی طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، اور سائنسی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں، اور معاشی طور پر اپنے معاشی دانوں کو چھوڑ کر میں ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں، ڈاکٹر مبشر حسن تھے، اس کے بعد ایک سلمان شاہ صاحب تھے، اس کے بعد ایک عاطف میاں جن کا عمران خان صاحب اپنی گورنمنٹ میں لے کے، لیکن ان پہ وہ ایک مذہبی فرقے کی وجہ سے ان کو وڈرا کرنا پڑا۔ دیکھیں، پاکستان کی جغرافیہ یہ دودھ میں رہنے والے پاکستانی ہیں، وہ چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں۔ آگے چلتے ہیں، اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے عمران خان صاحب نے جب سے کاغذات نامزدگی دیے ہیں تو بڑی واویلا مچا ہوا ہے، اور خاص کر اندرون ملک بھی جو ان کے مخالفین ہیں، اور بالخصوص مسلم لیگ میں انہوں نے اپنے حمایتیوں کو کہہ کوا کے کہیں پٹیشن دائر کی۔ خیر وہ رد ہوگی، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کر پھر اخبارات میں ایسی چیزیں آتی ہیں، تو برطانوی اخبار دی گارڈین نے ان پہ جو اعتراضات لگائے ان پہ ایک نظر پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کا تھوڑا بہت اپنے تئیں جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا طالبان دوست حکومت کو آکسفورڈ کا چانسلر بننا چاہیے؟ کیا عورتوں کی تعلیم کے خلاف طالبان حکومت کے حمایتی کو آکسفورڈ کا چانسلر بننا چاہیے؟ اسی طرح انہوں نے جب یہ اتحادی افواج وہاں سے گئیں، حالانکہ وہ تصویر کے تحت گئی ہیں، وہ جنگ نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، ظاہر ہے افغانستان کے بھی لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، مارے گئے، اپاہج ہوئے، دوسری طرف سے اتحادی فوج کے بھی چند ہزار جو فوجی ہیں وہ بھی مارے گئے، شہید ہو گئے، جو بھی ہوا۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ایک جلسے میں شاہد خان صاحب نے کہا تھا ایک مثال کے حوالے سے، کہ اپنی جدوجہد کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی قبول نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پہ کوئی تنقید کی ہو یا کسی کی تعریف، لیکن ایک بات میں نائسل قوم انہوں نے افغان طالبان کی اس والے سے یہ تعریف کی کہ انہوں نے غلامی کو قبول نہیں کیا، اپنے جدوجہد کے لیے لڑتے رہے۔ اور یہ ظاہر ہے یہ یورپی اقوام بھی فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے اور ایون کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار تک ان کے جو اندرونی خلفشار تھے اپنی حقوق کے لیے وہ سارے اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی۔ تو اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح اسامہ بن لادن کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو خان صاحب نے دہشت گرد نہیں کہا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک یورپین کسی چینل پہ خان صاحب انٹرویو دے رہے تھے یہ یوکرین روس جنگ کے حوالے سے، تو وہاں کا صحافی پوچھتا ہے کہ کیا آپ کنڈیم کرتے ہو روس کو؟ تو انہوں نے کہا کیا آپ کنڈیم؟ خان صاحب نے آگے سے جواب کہا کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو باقی ممالک کی مثالیں نہیں لیکن یہ دو خاص کر تھیں، تو وہ صحافی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ کا موضوع تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پسند کا موضوع ہو؟ یہ ہمارے مسئلے ہیں، وہ آپ کے مسئلے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہاں بھی قومیں ڈیوائڈ ہیں، کسی ظالم اور مظلوم کی تشریح کیے بغیر اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کے دہشت گرد اور ہیرو اپنے ہیں۔ تو اس حوالے سے خان صاحب پہ دی گارڈین میں اعتراضات اٹھائے گئے۔ اب دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ خان صاحب خود آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، اور ان کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ یورپ میں گزرا، عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ خلاف ہے ہی نہیں۔ وہاں رہی طالبان کی بات، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور طالبان آگے سے جو ہیں وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ عورت کو پڑھنے دیں نہ پڑھنے دیں۔ ہاں ہم بسیط انسان یہ ان پہ دباؤ رکھ سکتے ہیں، بسیط قوم، ریاست، کوئی بھی تنظیم کے، کہ نہیں بھائی عورتوں کو برابر کا انسان سمجھے، ان کو تعلیم کا حق دیں، ان کو تعلیم حاصل کرنے دیں، لیکن بعد ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ جائے لینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، ہمیں کیا۔ ایک بات اور دوسری کہ ایک پاکستانی کا آکسفورڈ کا چانسلر بننا کیا یہ اعزاز نہیں ہے؟ اچھا چلیں، ایک دوسرے ممالک کا میڈیا تو وہ کچھ پروپیگنڈا کرتا ہے
کہ نہیں جی وہ ایسے ہیں یہ کوالیفائی نہیں کرتے، یہ فلاں فلاں جو الزامات پہلے میں نے اوپر کہا ہے کہ لگائے گئے، تو کم آپ نے تو اس چیز کو جو ہے اس کا کاؤنٹر کریں نا، کم بتائیں یہ کیسے بندے پہ ہاں نجائز قسم کے جو لگے ہوئے ہیں اپنا الزامات، وہ جھوٹے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں۔ اب پاکستانی ہی جو ان کے مخالفین، سیاسی مخالفین ہیں، وہ باہر جا کے کہتے ہیں کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ اسلامسٹ ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ اسلامی بنیاد پرست ہے، اور جب وہی خان صاحب کے مخالفین اندرون ملک ہوتے ہیں تو پاکستانی عوام کو بتاتے ہیں یہ جو ایجنٹ ہے۔ تو یہ ساری باتیں دوسروں کو پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اس سے متاثر ہوں، لیکن بہرحال اس کا ایک منفی اثر تو بہرحال ہوتا ہے تھوڑا بہت، کہ جو اس حوالے سے جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں ہم کے، وہ دوسروں کے حوالے سے، آپ کے ان کی اپنی ذات کے حوالے سے کیا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے ہے کہ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ مغرب میں گزرا ہے، انہوں نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ ایک روشن خیال ہیں، وہ اپنے ملک و قوم کے خیر خواہ ہیں، وہ ظاہر حق بنتا ہے۔ یہ سارے جو ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی قوم کا سوچتے ہیں، یہ بھی سوچتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کنڈیم کرنا یا کسی کی تعریف کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے کہنے پر کسی کو برا بھلا کہیں یا کسی کی تعریف و تحسین کریں، آپ نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات، یا پھر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی کو بھی، وہ چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، اگر وہ کسی انسانی حقوق کو یا بنیادی انسانی حقوق کو وائلیٹ کر رہا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی کنڈیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اپنے پرائی کی تفریق ہو، لیکن اگر کوئی بندہ اپنا کوئی انٹرنیشنل وہ شخصیت کے طور پر سامنے آ رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس میں ملک و قوم کا دیکھیں بڑا ایک مثبت تاثر جاتا ہے باہر، چاہے جائے کہ آپ اپنے تئیں وہ کی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر غیروں کے اغیار کے ہاتھوں میں استعمال ہوں جس طرح پہلے ہوئے ہیں، پھر آپ وہی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اور طالبان کے حوالے کے، طالبان کی حمایت کے حوالے سے تو امریکہ تو خود طالبان مختلف گروپوں کی جو حمایت کرتا رہا ہے اسی اشرف غنی کی حکومت کے خلاف، حالانکہ وہ ایک طرف ان کی اشرف غنی کی حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے تو دوسری طرف وہ طالبان گروپوں کی بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ آپ کو تاریخی حقائق ہیں، اس پہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ تو یہ رہے، اس سے پیچھے سوویت یونین کے خلاف یہ ساری سی آئی اے و آئی ایس آئی کے یہ سارے پروردہ ہیں یا کہہ لیں لیہ پالک ہیں، یا انہوں نے ان کو پرورش پروان چڑھایا، تو ظاہر ہے اپنے اپنے مفادات کی خاطر اگر کچھ کرتا ہے۔ اور آج اگر کوئی دوستانہ حکومت ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کی طرف ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے کہنے پر کسی کو کیوں کنڈیم کریں؟ پھر باقی رہے ان کے اندرونی معاملات، تو کیا بھارت میں آر ایس ایس نہیں ہے؟ بلکہ ان کا تو وزیر اعظم ہی آر ایس ایس کا بنیادی کارکن ہے، لیکن کسی نے کنڈیم کیا نہیں، کیونکہ ایک خوددار غیرت مند جو اقوام ہوتی ہیں وہ اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کرنے نہیں دیتی، اور دوسری طرف اپنے لوگوں کو باہر انٹرنیشنل اداروں میں سربراہ کے طور پر اگر کوئی سامنے آئے تو اس سے استفادہ کرتی ہیں۔ اس کی مثال بہترین ہمارا متعارف بھارت ہے۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب، گوگل، ٹویٹر اور جو ان کی لابنگ فرمیں ہیں انٹرنیشنل طور پر، اور یورپ میں بھی بڑے بڑے اعلیٰ پر ہیں، ایون کہ آپ دیکھ لیں رشی سناک کیا تھا، برطانوی وزیر اعظم رہ چکا ہے، انڈین بیک گراؤنڈ کا ہے۔ ابھی بھی جو کملا ہیرس ہے امریکی صدارتی پریزیڈنٹ ہے کی امیدوار ہے، وہ بھی میرا خیال ہے اس کی ماں یا باپ کوئی انڈین تھا۔ تو یہ تو ایک آپ کے حصے کا پرائڈ ہے چاہیے کہ آپ اس بات میں مخالفت کریں کہ نہیں، چونکہ آپ کے اندرون ملک میں سیاسی مخالفت ہے تو آپ کو بین الاقوامی ذمہ بھائی اپنے ملک کے لیے اگر جو اچھا ہے تو وہ کریں، باقی اپنی سیاسی مخالفت کو اپنے ملک کے اندر ہی رہنے دیں۔ میرا خیال ہے خان صاحب جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں، ان کے مقابلے میں ایک تو ٹونی بلیئر صاحب ہیں، دوسرا جو سٹارٹ میں آیا تھا اگر کچھ تبدیلی نہیں ہوئی ایک اور ہے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، تو کیا ٹونی بلیئر جو عراق کی جنگ تھی اس میں انوالو نہیں، اس نے کتنے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو اس جنگ میں مروایا۔ تو یہ اب ملکی جو سطح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے جو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو خان صاحب بہترین امیدوار ہیں۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو آکسفورڈ کے لوگوں نے یہ کرنا ہے، جو ان کے سابقہ اور موجودہ طلباء ہیں یا وہاں کا جو عملہ ہے انہوں نے کرنا ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم کوئی پاکستانی شخصیت انٹرنیشنل طور پر جانی پہچانی جاتی ہے، وہ اس کا ملک و قوم کے لیے بہتر طور پر اس کا استعمال بھی آگے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اپنے بغض میں اپنے اچھے دماغوں کو ضائع کر دیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں یا سائنسی ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اللہ حافظ.